تھا بھی مثلا میں مشرق گمگول میں نے نماز پڑھائی، 2 صفحے تو تھیں جو مدرک تھے، 8 صفحے وہ ہیں جو مسبوق ہیں، لیکن انہوں نے شروع کر دینا ذکر بالجہر، وہ ڈسٹرب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن مولوی نہیں بتا سکتا آپ کہ بھائی آہستہ پڑھو، کہ وہ کہیں گے لوگ میرا گلا پکڑیں گے، گلا اب تک ہو رہا تھا اب کہاں سے وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امت سے الگ تھلگ ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس ہمارے خطے کے لیے الگ نبی آیا تھا، اور اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عالمی سطح پر اہل سنہ والجماع کا ہم بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، تو پھر ہمیں یہ اب اس دور میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ الگ کیوں ہیں۔ یعنی ہماری مسجد یو کے میں ہے تو الگ ہے، امریکہ میں تو الگ ہے، میں بالٹیمور میں گیا امریکہ میں تو دعوت اسلامی والوں نے کہا ہماری مسجد میں چلے، میں نے کہا چلو، اب میں نے باہر دیکھا والمدینہ المدینہ المدینہ المدینہ، اور میں نے کہا بابا لوگوں اندر بندے کو داخل تو ہونے دو، اس میں مدینہ داخل کر دینا، لیکن باہر سے تمہیں ٹریڈ مارک شروع کر دیا۔ اچھا اب یہ المدینہ دین تو حضور سے ہے نا، صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین، اس وقت یہ چیز کیوں نہیں تھی؟ تو آپ لوگ جو ہیں ہمیں ایک اجتماعی تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس سے نکلیں۔ اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے نا بات کرنے کی کہ بھئی یہ نماز کے بعد جو آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں ذرا اس کو آہستہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کیا حرج ہے؟ جی ہاں، لیکن اتنی جرأت کون کرے گا؟ اس میں علامہ صاحب 2 طرح کے، ایک تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں، میں اس لیے ہر جگہ بیان کرتا ہوں چیزیں کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ علماء کھڑے ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن علماء جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں۔ میں نے قبلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ ایک تصور ہم نے بنا لیا ہے عوام نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ من داخل الباب فقط داخل الجنہ، جی وہ اپنے آپ کو قطعی جنتی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ 2 دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں، نہ نماز نہ وضو نہ کچھ، جی اور کیا ہو رہا ہے جی جنت میں جا رہے ہیں بغیر وضو کے۔ کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو میں نے اس کا رد کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، عوام میں کیا ہے، بتایا لوگوں کو کہ یہ غلط تصور ہے۔ جی اب میں ٹی وی میں بتاتا رہا ہوں اس سال، اور ابھی بتاتا ہوں کہ جتنی چادریں مزارات پر چڑھائی جاتی ہیں جی یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، اکرام کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ جی اب 25 چادریں، 50 چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اچھا اوقاف والے کیا کہیں گے کہ وزیر صاحب کے اس کے گلے میں ڈال دیا، ارے بھئی آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں جو چیزیں کپڑے تھے فقراء کے وہاں کا، اب اس چادر کے ساتھ فقراء کیا کریں گے؟ تو صاحب مزار کے اکرام کے لیے ایک چادر چڑھا دی، اور اس کو ہم استدلال کرتے ہیں بیت اللہ کے خلاف سے کہ علامت تکریم ہے، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ 25 چادریں 50 چادریں ہر جگہ دادا صاحب کورس ہے تو لفنگے لوگ چادریں پکڑے ہوئے چندے مانگ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں ساتھ میں، یہ اصلاح ڈھول کون ڈمکا کرے چل گا؟ رہا ہے۔ آپ سب پکڑے جائیں گے، اور آپ کی جوابدہی سب سے مشکل ہوگی۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جانتے بوجھتے آپ نہیں اٹھ رہے کہ بھئی ہم اس قوم کی اصلاح کریں اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں، بس صرف اپنا معاش۔ کہ ہمارا مدرسہ بالکل دادا صاحب رحمۃ اللہ کے بالکل قریب ہے، جامعہ رسولیہ بالکل سامنے مزار شریف ہے، وہاں جب بھی عرس کا موقع آتا ہے نا یہ ڈھول ڈمکا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ساری رات چادریں گزرتی رہتی ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھول ڈمکا اور کود رہے ہیں، میوزک کے ساتھ وہ اس کو لے جا رہے ہیں۔ یہ سب کے پہلے لکھ کے دیا تھا کہ یہ فتویٰ جاری کرو، اور میں نے کہا کہ یہ شہباز تم پکڑے جاؤ گے، ہمارا کام مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی ہمارے حضرت اعراض کی تقریبات جو ہیں نا اس کا 0 یوٹیلائزیشن ہے۔ میں دادا صاحب جاتا ہوں، ایک سیشن کی صدارت دیتے ہیں مجھے، 25 پیر بیٹھے ہوں گے، 25 وائز بیٹھے ہوں گے، اچھا ہر ایک چاہے گا میرا نام پکارا جائے۔ اب جب اس کو کھڑا کریں گے نا، اس کو تربیت کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہے،
وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم میں پھینک دو تاکہ نعرہ لگ جائے. بالکل صحیح. اچھا تو اتنا مرکزی عرص ہے. میں نے کہا پچھلی مرتبہ گیا میں نے کہا اللہ کا واسطہ ایک سیشن میں آدھے گھنٹے کے پون گھنٹے کے خطاب کرو جو لوگ آئے ہیں کچھ دین لے کر جائیں. بالکل صحیح. تو آپ لوگوں کا جو حشر ہونا ہے نا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اکثر جو برصغیر میں